اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فإن ترجح علیکم السلام فإن ترجح إحداهما فإنه إنما يكون بالسبب الخارج عن ذاته لأنه لو كان أحدهما أولى به من الآخر فإما أن يمكن وقوع الآخر أو لا. بات ہماری چل رہی تھی اس میں کہ ممکن کے کیا خواص و اوصاف ہیں. پہلا اس کا خاصہ اور پہلا وصف جو ممکن کا ذکر کیا ہے وہ ہے کہ ممکن وجود اور عدم کی نسبت متساویت النسبہ ہوتا ہے. تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں، اگرچہ بہت زیادہ تکرار ہو رہا ہے فقط اس وجہ سے چونکہ یہ فلسفی بحث ہے، فلسفے میں اس کو پڑھا ہونا چاہیے. اب چونکہ دوستان فلسفے سے بھی آشنا نہیں ہیں تو یہ ابحاث پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اور ایک طبیعی بات ہے کہ ایک بات کو جب انسان پہلی دفعہ سنتا ہے تو سنگینی محسوس ہوتی ہے، مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھیں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور مزید کتابوں کی تدریساً مطالب کو پڑھیں گے تو مطلب جو ہے واضح ہوتا جائے گا. اب چونکہ یہ پہلی کتاب شمار ہوتی ہے مدارس میں، اور طالب علم بھی جو عقائد پڑھنے والے ہوتے ہیں ابھی عقیدتی اعتبار سے سطح اتنی بلند نہیں ہوتی کہ اشاروں میں اگر بات کر دی جائے تو سمجھ جائیں گے. تفصیل کی ضرورت ہے. دیکھیں، جب ہم نے یہ بات شروع کی تھی تو وہاں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر آپ موضوع اور محمول کو مد نظر رکھیں تو چند چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. مثلا ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ موجود، ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں اجتماع النقیضین محال، اور تیسرا قضیہ بناتے ہیں الانسان موجود. تین قسم کے قضیے ہیں ہمارے پاس. یہاں جب آپ تحقیق کرتے ہیں اللہ موجود کے قضیے کی تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہاں پر موضوع، ذات موضوع اقتضا کر رہا ہے کہ وہ وجود رکھے، یعنی محمول کا جو اقتضا ہے وہ اس کی ذات کر رہی ہوتی ہے، یعنی خود موضوع طلب کر رہا ہے کہ میرے ساتھ وجود ہونا چاہیے، میری ذات بدون وجود کچھ بھی نہیں ہے. مثلا اقتضا موضوع کی ذات میں پوشیدہ ہوتا ہے. لہذا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ واجب الوجود ہے. کیوں؟ کیونکہ ذات الہی کا اقتضا ہے وجود. اصلاً ہو نہیں سکتا کہ وجود اور ذات الہی کے درمیان جدائی آ جائے، اسی وجہ سے اس کو واجب الوجود کہتے ہیں. پس اس قضیے کے اندر ضرورت الوجود موجود ہے. ضرورت الوجود، ضروری ہونا، اقتضاء وجود رکھنا، یعنی ضرورت وجود اس کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی وجود ضروری ہے اس کے لیے. اس کو کہتے ہیں ضرورت الوجود. جب آپ آتے ہیں اجتماع النقیضین محال والے قضیے کے اندر تو آپ اس کے اندر جب تحقیق کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اجتماع النقیضین کے اندر ضرورت الوجود نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ضرورت العدم کا اقتضا موجود ہے. یعنی اجتماع النقیضین کو جو صحیح طریقے سے تصور کر لے
وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اجتماع نقیضین کبھی بھی خارج میں موجود نہیں ہو سکتا، بس ان کے لیے ضرورت الوجود نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ضرورت العدم ہے، یعنی کبھی بھی خارج میں تحقق نہیں رکھ سکتے، بس ضرورت العدم ہے۔ واجب الوجود کے اندر ضرورت الوجود ہے اور ممتنع الوجود کے اندر ضرورت العدم ہے۔ جب ہم آتے ہیں تیسرے قضیے کی طرف، الانسان موجود ان کے اوپر، اس کو جب آپ تحقیق کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، جب انسانیت کی، ماہیت انسان کی یہ جو موضوع واقع ہوا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی ذات نہ تو وجود کا اقتضا رکھتی ہے، کیونکہ اگر وجود کا اقتضا رکھے تو اس کو واجب الوجود ہونا چاہیے، حالانکہ انسان واجب الوجود نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اقتضاء عدم رکھتی ہے ذات انسان، ماہیت انسان، کیونکہ اگر اقتضاء عدم رکھے تو پھر اس کو ممتنع الوجود ہونا چاہیے اجتماع نقیضین کی طرح۔ پس کیا ہے پھر انسان؟ انسان کے اندر نہ تو اقتضاء وجود ہے اور نہ ہی اقتضاء عدم ہے، عدم الاقتضاء ہے ذات انسان۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی نہ تو انسان میں ضرورت الوجود ہے اور نہ ہی انسان میں ضرورت العدم ہے، پس ایسی ذات کو ممکن الوجود کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ ممکن الوجود کی تعریف کریں، مختلف تعریفیں اس کی جا سکتی ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے ایک تعریف آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ممکن اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر دو ضرورتوں کی نفی کی گئی ہو، ضرورت الوجود و ضرورت عدم، نفی الضرورت ہو اس کے اندر، ضرورت ہو ہی نہیں اس کے اندر، اس کو کہتے ہیں یہ ممکن الوجود ہے۔ بات واضح ہوئی ہے؟ خوب، پہلی خصوصیت جو ہم نے پڑھی ہے ممکن کی، وہ یہ ہے کہ ممکن الوجود عدم اور وجود کے درمیان متساویت النسبت ہے، کسی ایک کی طرف ترجیح و تمایل نہیں رکھتا۔ خوب، کوئی آ کر کہے کہ ممکن ہے کہ ماہیت انسان، مثلا انسان تمایل پیدا کر جائے وجود کی طرف، اگر کوئی یہ ادعا کر دے کہ ممکن الوجود میں کسی ایک کی طرف تمایل موجود ہوتا ہے، متساویت النسبت نہیں ہے جس طریقے سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، مثلا 50-50 آپ کہتے ہیں، یعنی سمجھانے کے لیے کیا کہا تھا، یعنی اگر ممکن کی نسبت عدم کی طرف 50% ہے تو وجود کی طرف بھی کیا ہے، 50% ہے۔ اب کوئی بندہ یہ ادعا کر دے آ کر کہ نہ، ممکن کی وجود کی طرف نسبت جو ہے وہ 60% ہے اور عدم کی طرف نسبت کیا ہے، 40% ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ ماہیت اور ممکن جو ہے وہ کیا ہے، وہ تمایل رکھتی ہے وجود کی طرف، درست؟ اگر کوئی یہ ادعا کر دے تو اس کا کیا جواب ہے؟ آج والا ہمارا درس یہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ سوال کریں گے پھر کہ اگر ممکن 60% تمایل پیدا کر جائے وجود کی طرف، سوال آپ سے یہ ہے کہ آیا عدم ممکن الوقوع ہے یا نہیں؟ یعنی درست ہے کہ ممکن نے 60% تمایل پیدا کیا ہے وجود کی طرف، پس یہ وجود پیدا کر سکتا ہے، لیکن آیا عدم بھی اس کے لیے ممکن ہے یا نہیں؟ مثال کے ساتھ چلتے ہیں، ممکن نہ کروں تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ انسان
متساوی ہے وجود اور عدم کے درمیان. یہ ہمارا ادعا ہے، فلاسفہ کا ادعا ہے. کوئی بندہ اگر کہتا ہے کہ نہیں، انسان تمایل رکھتا ہے وجود کی طرف، درست، ترجیح رکھتا ہے وجود کی طرف. سوال، جب انسان ترجیح رکھتا ہے وجود کی طرف، آیا عدم ممکن الوقوع ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جس طریقے سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان 60% وجود کی طرف ترجیح رکھتا ہے، پس انسان وجود پیدا کرے گا، تو اس صورت میں کہ جب انسان وجود پیدا کرنا چاہتا ہے، اس صورت میں آیا عدم بھی اس کے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے، کیونکہ 40% کم از کم امکان تو موجود ہے. 60% امکان ہے وجود رکھنے کا، اور 40% امکان کس کا ہے؟ عدم رکھنے کا. خوب کہتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال ہو تو پھر اگر انسان وجود پیدا کر جائے، عدم پیدا نہ کرے، تو سوال یہی ہوگا، بھائی کیا خصوصیت تھی کہ انسان نے وجود پیدا کر لیا، عدم پیدا نہیں کیا؟ اتنی بات مان لیتے ہیں وہ 60% پہ چلا گیا تھا، لیکن 60% پہ جانے کے بعد عدم بھی اس کے لیے ممکن تھا یا نہیں تھا؟ ممکن تھا. تو پھر وجود ہی کیوں اس نے لیا، عدم کیوں نہیں لیا اس نے؟ سوال اپنی جگہ باقی. ترجیح بلا مرجح ہے. کیوں وجود میں آیا، کیوں عدم معدوم نہیں ہوا؟ پتا ہے زیادہ ترجیح رکھتا تھا. اس میں ابھی عرض ہوگا کہ زیادہ ترجیح رکھنا فقط جو ہے وہ ایک چیز کو تحقق پیدا نہیں کرنے دیتا. انسان کب خارج میں وجود پیدا کرتا ہے؟ فلسفے کے اندر تفصیلی بحث ہے، اس کے اندر فلاسفہ اور متکلمین کے درمیان جنجالی بحث ہے کہ یہیں پر ہے. فلاسفہ کا ادعا یہ ہے، اور برہان و دلیل کے ساتھ ثابت ہے، اور اس وقت تشیع کے متکلمین بھی اس بات کو تقریباً قبول کر چکے ہیں، وہ یہ کہ جب تک ایک طرف کا رستہ 100% بند نہ ہو جائے، دوسری طرف اس کے لیے ثابت نہیں ہوتی. مثلا انسان نے اگر وجود پیدا کرنا ہے، جب تک عدم کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں ہوگا، انسان وجود پیدا نہیں کر سکتا. اب جب یہ انسان 60% تمایل پیدا کر رہا ہے، تو 40% اس کا دروازہ عدم کا کھلا یا نہیں کھلا؟ تو کھلا ہے. تو سوال یہی ہے کہ کیوں وجود میں چلا گیا، معدوم کیوں نہیں ہوا؟ معدوم بھی ہو جاتا مشکل نہیں تھی کوئی. ترجیح بلا مرجح. سوال اپنی جگہ باقی ہے. سوال کب منقطع ہوگا؟ منقطع تب ہوگا کہ جب دوسری طرف کا دروازہ بالکل بند ہو جائے. یہ ایک الگ بات ہے جو متن کی طرف میں اشارہ موجود نہیں ہے اس کے اندر. متن میں فقط وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ماہیت، کوئی ذات تمایل پیدا کر جائے ایک طرف، تو دوسری طرف اس کے لیے ممکن الوقوع ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ممکن الوقوع ہے، جس طرح کی مثال دی ہے کہ 40% دروازہ کھلا ہے، 20% تمایل ابھی باقی ہے، ممکن الوقوع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اولویت اس نے پیدا کی ہے، یہ اولویت کافی نہیں ہے. اولویت کافی نہیں ہے، اسے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ اولویت اس کو موجود ہونے کے لیے کفایت نہیں کرتی، کیونکہ یہ ممکن الوقوع ہے ابھی. اگر آپ کہیں کہ وہ پھر بھی وجود پیدا کر گیا ہے، تو یہ ترجیح بلا مرجح ہوگا. درست؟ خوب. اگر کہیں کہ نہ، انسان نے تمایل پیدا کیا وجود کی طرف، لیکن عدم ممکن الوقوع نہیں ہے، عدم کا دروازہ بالکل بند ہو گیا. درست؟ جب عدم کا دروازہ بالکل بند ہو گیا تو یہ ممکن پھر واجب الوجود کہلائے گا یا ممکن الوجود کہلائے گا؟ واجب الوجود، کیونکہ عدم کا دروازہ تو بند ہو گیا بالکل. اب وہ 100% وجود کی طرف چلا گیا، بس وہ اس کی ذات اقتضا کر رہی ہے 100% کہ وجود ہونا چاہیے میرے پاس، بس واجب الوجود ہے.
बस मुमकिन जो मुतसावियत निस्बा होगा तो बात ठीक रहेगी। अगर आपने ये तसावी तोड़ने की कोशिश की तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। या तो आप तरजीह बिला मुरज्जे के कायल हो जाएंगे, जो कि मुहाल है अगर मुमकिनुल वुकू हो दूसरी तरफ, और अगर आप कहें ना दूसरी तरफ का दरवाजा मुकम्मल बंद हो गया है, एक तरफ फकत इख्तिजाज कर रही है उसकी जात, या वजूद को वाजिबुल वजूद हो जाएगी। अगर अदम का इख्तिजा करने लग जाए और वजूद का दरवाजा बिल्कुल बंद हो जाए तो वो मुमतनिल वजूद हो जाएगी। बस मुमकिन को मुतसावी मानना पड़ेगा आपको। बात वाज़ेह हुई है? मुतसावियत निस्बा होना जरूरी है उसका। मुतसावियत निस्बा से क्या मुराद है? यानी मुमकिन जहां भी हो ना तो वजूद उसके लिए जरूरी बने ना ही उसके लिए अदम जरूरी बने। इसको कहते हैं हद इस्तिवा, मुतसावियत निस्बा होना। अगर कहीं भी ये वाला माना तब्दील हो गया, आपने देखा कि कहीं ना कहीं उसके अंदर जरूरत आना शुरू हो गई है, तो समझे कि मुमकिन से क्या हो रहा है? खारिज हो रहा है। क्योंकि मुमकिन तब मुमकिन रहेगा कि जब तक उसके अंदर न तो जरूरतुल वजूद ईजाद हो और ना ही उसके अंदर जरूरतुल अदम ईजाद हो। दोनों जरूरतों की जब तक नफी रहेगी यह मुमकिनुल वजूद बना रहेगा। अगर ये जरूरत कहीं ना कहीं से आना शुरू हो गई तो यह मुमकिन नहीं रहेगा। यह खुसूसियत इस तरीके साबित की है। इंशाल्लाह थोड़ी और दिक्कत करेंगे तो मतलब वाज़ेह हो जाएगा। फरमाते हैं फ़इन तरज्जह इहदाहुमा फ़इन्नहु, ऊपर ये बयान किया था हमने कि हुमा मअन मुतसावियान बिन्निस्बत इलैहि, वजूद और अदम दोनों क्या हैं? मुमकिन के निस्बत मुतसावी हैं। ककफ़तल मीज़ान, जिस तरह के तराजू के दो पलड़े एक दूसरे के साथ मुसावी होते हैं। फ़इन तरज्जह इहदाहुमा फ़इन्नहु इन्नमा यकूनु बिस्सबबिल खारिजी अन ज़ाते। हाँ, अगर कभी इसके अंदर तरज्जो आ जाए, तमायुल आ जाए किसी एक तरफ का, तो वो सबब खारजी की वजह से होता है जो कि उसकी जात से खारिज है। मतलब खुदा उसको दे देता है या कोई और इल्लत उसको अता कर देती है। ये तरज्जो उसकी जात के अंदर मौजूद नहीं होता, तमायुल जात में मौजूद नहीं होता, बल्कि खारजी चीज है कि जो उसको ये तमायुल देती है आकर। लिअन्नहु, ये अब क्या है? जवाब दे रहे हैं उसका जो बंदा आकर कहे कि ना मुमकिन के अंदर उसकी जात के अंदर किसी एक तरफ का तमायुल मौजूद होता है, उसकी जात के अंदर तमायुल मौजूद होता है। अब या वजूद की तरफ या अदम की तरफ, वो मुतसावियत तो निस्बा नहीं होता। फरमाते हैं ये मुश्किल है, नहीं हो सकता। क्यों? लिअन्नहु लौ काना अहदुहुमा औला बिही मिनल आखर, अगर ये मान लिया जाए कि वजूद और अदम में से कोई एक मुमकिन की निस्बत औलवियत इख्तियार कर जाए दूसरी निस्बत से, मतलब वजूद औला हो जाए अदम से या अदम औला हो जाए वजूद से, फ़इम्मा, तो दो सूरतें हैं, फ़इम्मा अन युमकिनु वक़ूउल आखरे औला। अब फिर यह होगा कि जो चीज औलवियत पैदा कर गई है उसकी जो तरफ दीगर है वो मुमकिनुल वक़ू है या नहीं है? फ़इन कानल अव्वल, अगर आप कहेंगे ना अगर इंसान तमायुल पैदा कर गया वजूद की तरफ तो अब अदम भी मुमकिनुल वक़ू है, मुमकिन है कि वो मादूम हो जाए। अगर अव्वल है लम यकुनिल औलवियत काफियतन, तो इसका मतलब है कि जो उसने वजूद की तरफ औलवियत पैदा की है वो काफी नहीं है। काफी का क्या माना है? अर्ज कर दिया है, काफी नहीं है। यानी क्या मुराद? यानी ये औलवियत उसको वजूद अता नहीं कर सकती, उसको वजूद में जाने नहीं दे सकती, क्योंकि काफी नहीं है। क्योंकि मुमकिनुल, अभी अदम जो है वो मुमकिनुल वक़ू है, मादूम होने की तरफ ये जा सकता है, बस ये औलवियत जो वजूद की तरफ आई है ये काफी नहीं है। इन काना सानी, अगर आप कहते हैं कि ना तमायुल पैदा कर लिया है उसने मसलन वजूद की तरफ, लेकिन तरफ मुकाबिल जो है, जो तरफ दीगर है वो मुमकिनुल वक़ू भी नहीं है, तो क्या नतीजा निकलेगा? कानल मफरूज औला बिही वाजिबन लहू, तो जिस चीज को आपने औला फर्ज किया था वो क्या हो जाएगी? वो वाजिब हो जाएगी मुमकिन के लिए। फयसीरुल मुमकिनु इम्मा वाजिबन, अब ये जो तरफ आखिर वाजिब हुई है उसके लिए या वजूद होगा या अदम होगा, क्योंकि तमायुल जहां रखेगा, अगर तमायुल वजूद की तरफ है तो वजूद जरूरी हो जाएगा उसके लिए, और अगर अदम की तरफ तमायुल किया तो अदम जरूरी उसके लिए हो जाएगा। फयसीरुल मुमकिनु इम्मा वाजिबन औ मुमतनिआ, या तो फिर मुमकिन वाजिबुल वजूद बन जाएगा अगर वजूद की तरफ चला जाए,
اور ممتنع الوجود ہو جائے گا اگر عدم کی طرف چلا جائے. وہو محال، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ذات اپنی ذات ہی بدل دے. ممکن واجب بن جائے یا ممکن کیا ہے ممتنع الوجود بن جائے. نہیں، ممکن رہے گا. پس انقلاب ذات چونکہ محال ہے، یہ دونوں فرض جب باطل ہو گئے، ثابت ہو گیا کہ ممکن ہمیشہ متساویت النسبہ ہوتا ہے. بات واضح ہوئی؟ الثانیۃ، دوسرا نتیجہ، یہ بھی مطلب واضح ہو گیا. میں فقط تھوڑا سا اس کا خلاصہ ذکر کر کے اس کو تطبیق کرتے ہیں. وہ یہ کہ ممکن ہمیشہ مؤثر و علت کا محتاج ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایسی ذات ہو جو ممکن تو ہو لیکن علت کی محتاج نہ ہو. کیسے ہے؟ دیکھیں، ممکن کی ہم نے کیا تعریف کی ہے؟ ممکن اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو متساوی ہوتا ہے وجود اور عدم کی نسبت. اب اگر یہ ممکن موجود ہونا چاہتا ہے تو خود بخود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وجود اس کے لیے مساوی ہے عدم کی طرح. جس طرح عدم اس کے لیے ہے اسی طرح وجود اس کے لیے ہے، متساویت النسبہ ہے. اور یہ ممکن تب وجود پیدا کر سکتا ہے جب یہ حد استوا سے خارج ہو، اس تساوی کی حالت سے کیا ہو جائے؟ خارج ہو، تب جا کر یہ وجود یا عدم پیدا کرے گا. تو کون ہے جو اس کو اس حد استوا سے خارج کرے گا؟ اپنی ذات تو نہیں کر سکتی، ہم اوپر بیان کر چکے ہیں. اگر ذات آ کر حد استوا سے خارج کرے تو یہ واجب بنے گا یا ممتنع بنے گا، اور یہ ممکن نہیں ہے. پس ذات میں ہمیشہ یہ حد استوا رہتا ہے، متساویت النسبہ رہتا ہے ممکن الوجود. تو کون آ کر کرتا ہے پھر اس کو حد استوا سے خارج؟ وہ علت خارجی کرتی ہے آ کر. پس ممکن الوجود ہمیشہ علت کا محتاج ہے. واجب الوجود ہے. ابھی ہماری بات چلے واجب الوجود لذات ہی کے مقابل میں، کیونکہ ہماری ذات میں بات چل رہی ہے ابھی کہ ممکن الوجود اپنی ذات میں ہمیشہ متساویت النسبہ رہتا ہے یا نہ ممکن الوجود اپنی ذات سے تساوی کو ختم کر سکتا ہے. ذاتن کبھی تساوی کو ختم نہیں کر سکتا. اپنی ذات یعنی ذات ابھی اس کی کیا اقتضا کر رہی ہے کہ نہ وجود ہو میرے لیے نہ ہی عدم ہو، یعنی عدم الاقتضا اس کے اندر پایا جاتا ہے. اگر اس کے اندر اقتضا آ جائے اپنی ذات کے اندر، کسی نے ابھی نہیں دیا اس کو اقتضا، خود اس کے اندر سے اقتضا نکل آیا، تو پھر یا اقتضا وجود کا ہوگا واجب الوجود ہے، یا اقتضا عدم کا ہوگا ممتنع الوجود ہو جائے گا. لیکن اگر خارج سے اقتضا آ جائے تو وہ واجب الوجود تو ہو جائے گا وہ، لیکن وہ لغیر ہی ہو جائے گا، وہ مشکل نہیں ہے. ابھی ہماری یہ بات چل رہی ہے کہ ذات ممکن کیا ہے، ہم ذات ممکن کی تحلیل کر رہے ہیں. بات واضح ہے؟ مشکل اس لیے نہیں ہے کیونکہ ذات ابھی بھی اس کا لا اقتضا ہے، ذات اس کی ابھی بھی لا اقتضا. مثلا ابھی آپ کی مثال لے لیتے ہیں، میری مثال لے لیں آپ. ہم اس وقت واجب الوجود لغیر ہی ہیں کیونکہ علت نے ہمارے اندر اقتضاء وجود ایجاد کیا ہے، خدا. لیکن ہماری ذات ابھی بھی کیا ہے؟ لا اقتضا ہے. یعنی اگر ہم خدا نے جو وجود ہمیں عطا کیا ہے اس علت سے ہٹ کر ہم اپنے اپنے وجود کو اگر نگاہ کریں تو ہمارے اندر نہ تو وجود پوشیدہ ہے نہ ہی کیا ہے؟ عدم. وہ ماں باپ والا جو آپ نے کہا تھا، ہاں وہ کیا وہ علت نہیں ہے؟ وہ علت نہ، وہ علت معدہ ہے، علت حقیقی نہیں ہے، وہ علت معدہ نہیں ہے. میں ایک اور ایک اصلاح کر دوں، میرا خیال میں شاید یہ تعبیر درست نہ ہو جو میں نے بیان کیا، وہ یہ کہ خدا اقتضا ایجاد کرتا ہے. نا، خدا اقتضا ایجاد نہیں کرتا، خدا وجود عطا کرتا ہے. درست ہے؟ انسان کی ذات ہمیشہ لا اقتضا رہتی ہے. خدا آ کر کیا کرتا ہے؟ اس حد استوا سے اس کو خارج کر دیتا ہے، یعنی اس کو وجود عطا کر دیتا ہے، ترجیح اس کے اندر ایجاد کر دیتا ہے. لہذا اس طریقے سے جب وہ حد استوا سے نکلتا ہے وہ یا پھر وجود میں آ جاتا ہے یا کیا ہے؟ عدم میں ہی رہتا ہے ہمیشہ. درست ہے؟ مشکل تب پیدا ہوگی کہ جب انسان کی ذات اس لا اقتضا سے خود بخود اقتضا میں چلی جائے. مثلا میری ابھی ذات کیا ہے؟ لا اقتضا ہے، یعنی نہ تو ضرورت الوجود کا اقتضا رکھتی ہے نہ ہی ضرورت العدم کا اقتضا رکھتی ہے. لیکن ایک دم جو ہے میرے اندر ایک ایسی چیز ایجاد ہو جائے کہ میں وجود کا اقتضا کرنے لگ جاؤں، خارجی علت نہ آئے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ممکن واجب بن جائے گا اور انقلاب ذات لازم آئے گا جو کہ محال ہے
کہ انشاءاللہ فلسفے میں اس کو تفصیلاً پڑھیں گے. علت نہ ہو تو اس کو وجود بخشے وہ ہمیشہ وہ ہمیشہ یعنی وجود کبھی بھی پیدا نہیں کر سکے گی وہ. یہ ہمیں ابھی تحلیل کر رہے ہیں. دیکھیں بعض چیزیں جو میں نے ابھی تک بیان نہیں کی ہیں چونکہ متن میں موجود نہیں ہیں، یہ ساری تفصیل ایک ایک جز کے ساتھ فلسفے میں موجود ہیں. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا کہ انسان کو آپ فرض کریں کہ انسان نہ وجود رکھتا ہو نہ عدم رکھتا ہو، اصلا یہ ذہنی تحلیل ہے. پہلے بھی شاید میں نے کہیں اشارہ کیا ہے. خارج میں یا موجود ہے یا معدوم ہے. اس وقت آپ موجود ہیں، آپ کا بیٹا کیا ہے؟ معدوم ہے، درست ہے. لیکن میرے ذہن میں یہ قدرت موجود ہے کہ میں تحلیل کر سکتا ہوں اس طریقے سے کہ آپ کی ذات کو جدا کر دوں وجود و عدم سے، پھر میں مقایسہ کروں کہ میرے لیے کون سی چیز ضروری ہے. میں دیکھتا ہوں میری ذات کے اندر کوئی چیز ضرورت نہیں رکھتی. مجھے اگر وجود دے دیا جائے میں قبول کر لیتا ہوں، مجھے اگر عدم دے دیا جائے قبول کر لیتا ہوں. خدا نے مجھے وجود دیا، میں نے لے لیا. لیکن اجتماعی نقیضین کو اگر خدا وجود بھی دینا چاہے تو وہ کبھی بھی قبول نہیں کر پائے گی، کیونکہ اس کے اندر اقتضاء عدم پایا جاتا ہے، ضرورت العدم پایا جاتا ہے اس کے اندر. خدا اگر اس کو دینا بھی چاہے تو وہ اختیار نہیں کر سکتا. اجتماعی نقیضین سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ یہاں پر ہوں بھی اور نہ بھی ہوں. اگر خدا بھی چاہے کہ آپ کو یہاں رکھے بھی اور نہ بھی رکھے، ممکن نہیں ہے اصلا. لیکن یہ بات خدا علت خارجی سے وجود نہ دے ہاں تو عدم ہمیشہ رہتا. ہاں کہ اس کے گاؤں میں یہ بھی ہے کہ مثلا کوئی اگر ایسی علت خارجی سے مطلب معلوم نہ کرے تو ہمیشہ وجود موجود ہی رہتا ہے. یہ طرف تو نہیں ہے. ہاں نا، ادھر سے وہی ہے، علت اگر اس کو باقی رکھے گی تو باقی رہے گا. ادھر تو کوئی علت باقی رکھنے والا تو نہیں، لوگوں تو ہمیشہ معلوم ہے. وہ تو معدوم ہے، وہ تو فقط ہم نے تحلیل ذہنی کیا ہے. عدم کی طرف علت کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے مجھے وجود میں آنے کے لیے علت کی ضرورت ہے مجھے عدم میں جانے کے لیے بھی علت کی ضرورت ہے. نہ، یہی کہ علت نے مجھے وجود نہیں دیا یہی کافی ہے کہ میں کہاں چلا جاؤں؟ عدم میں چلا جاؤں. مجھے علت کی ضرورت ہے وجود میں آنے کی، عدم میں جانے کی علت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عدم میں تو میں ہوں. بات واضح ہے؟ اس وجہ سے اگر مجھے وجود نہ دیا گیا تو میں ہمیشہ عدم میں رہوں گا. جیسے ہی مجھے وجود ملے گا میں عدم سے نکل کے وجود میں آ جاؤں گا. ہاں، اس وجود میں آنے کے بعد جب تک علت چاہے گی میں رہوں گا. جب علت کا یہ ارادہ منقطع ہو جائے گا کہ میں نہ رہوں تو میں نابود ہو جاؤں گا. یہ علت کے اوپر منحصر ہے کہ علت کیا چاہتی ہے مجھ سے. مطلب عبارت یہ انشاءاللہ آپ جب جائیں گے فلسفے میں حتمن جائیں، وہاں پر مطالب جو ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے. اور دیکھ لیں اگر آپ اپنے باب ہادی اشر تدریس کرنی ہے کہ جو کہ کریں گے، آپ آئے بھی اسی لیے ہیں حوزہ علمیہ قم کے اندر کے مثلا اچھے طریقے سے پڑھیں پھر جا کر بیان کریں، تو بدون فلسفہ آپ باب ہادی اشر بھی تدریس نہیں کر سکتے. خوب، بات یہ ہو رہی تھی کہ ممکن الوجود کو ہمیشہ علت کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ ممکن الوجود ہمیشہ حد استوا میں رہتا ہے، متساوی حالت میں رہتا ہے. اس حد استوا سے نکالنے کی ضرورت ہے اس کو، تبھی وہ وجود میں آئے گا. اس کو کون نکالے گا آ کر؟ ذات خود بخود تو نہیں ہو سکتی، کہ خود بخود میں مشکل ہے. ترجیح برا مرجع لازم آ جائے گا جو کہ اوپر ہم نے بیان کیا ہے. اب کوئی علت ضرورت ہے، اب علت آگے نکالے گی. لہذا ثابت ہوا کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے، ہمیشہ علت کا محتاج ہے. دیکھیں الثانیۃ ان الممکن محتاج الی مؤثر، ممکن علت کا محتاج ہے. لأنہ لما استوت طرفان، کیونکہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ممکن الوجود جو ہے کیا ہے؟ دو طرفوں میں مساوی ہے. کون سی دو طرفیں؟ الوجود والعدم. دو طرفیں متساوی ہیں بالنسبت الی ذات ممکن کی نسبت. یہ دو طرفیں متساوی ہیں. استحال ترجیح احدہما علی الاخر، محال ہے کہ ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح دے دی جائے. الا لمرجح، ہاں اگر کوئی مرجح آ جائے تو پھر ترجیح دے سکتے ہیں. مثلا دیکھیں میرے پاس 10,000 تومان ہیں، آپ دوستان میرے پاس موجود ہیں. اب میں یہ 10,000 تومان آپ میں سے کسی ایک کو اگر
دینا چاہتا ہوں، اور میں نے ملاک یہ رکھا ہوا ہے کہ میں طالب علم کو دینا چاہتا ہوں، درست ہے؟ تو آپ میں سے کسی ایک کو میں اگر دے دوں گا تو کیا آپ میں سے کوئی بندہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ نے اس کو کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے دینے اس کو ہے جو طالب علم ہو، تو طالب علم تو میں بھی تھا، تو اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ کیا وجہ بنی کہ آپ نے اس کو انتخاب کیا؟ بس یہاں پہ کیا وجہ کیا؟ چونکہ ملاک میں آپ سارے مساوی تھے، اور میں نے جب ایک کو دے دیا تو ترجیح بلا مرجع محال ہے، تو آپ نے فوراً سوال کر دیا بھائی اس کو کیوں آپ نے مقدم کیا ہے، مجھے کیوں نہیں دے دیا؟ میں اگر آ کر کہوں کہ نہ، میری مراد یہ تھی کہ وہ طلبہ کہ جو فقیر ہے اس کو میں دینا چاہتا تھا، وہاں پر آ کے ممکن ہے آپ طلاب جو ہیں دوسرے وہ خاموش ہو جائیں، ہاں یہ بندہ جو ہے وہ مستحق تھا، فقیر تھا، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہے، ہم اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ اب مرجح جب آ گیا، یعنی وہ فقر مثلا، تو سب اس کو جائز سمجھتے ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ نے جو دیا ٹھیک دیا ہے، اس کو ہمارا اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر مرجح نہ ہوتا، برابر ہوتے آپ سارے، اور میں کسی ایک کو آ کر دے دیتا، پھر اعتراض کرنا تھا بھائی اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ممکن کو اگر وہ کیا ہے وہ متساویت النسبہ رہے تو کسی ایک کو اگر آپ ترجیح دے دیں تو وہ ترجیح بلا مرجع آ جائے گا، مگر یہ کہ کوئی چیز آ کر اس کو بیان کرے کہ نہ میں اس کو وجود اس لیے دے رہا ہوں چونکہ اس کی علت تام ہو چکی ہے، درست ہے؟ دیکھیں آپ کے بیٹا موجود ہو، درست ہے، یا آپ موجود ہوں، آپ کے لیے وجود بھی مساوی تھا، عدم بھی مساوی تھا آپ کے لیے۔ اب آپ کو خدا نے وجود دیا، عدم سوال کرتا ہے بھائی اس کو وجود کیوں دے دیا، میں بھی تو تھا، میری نسبت بھی 50% تھا، وجود کی نسبت بھی 50% تھا، یہ تو آپ نے اس کو وجود کیوں دے دیا، عدم کیوں نہیں دیا؟ درست ہے؟ اگر تو یہ کہا جائے کہ نہ میں نے ایسے ہی دے دیا، وہ کہے گا پھر ایسے ہی دے دیا تو مجھے بھی ایسے ہی دے دیتے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھائی اس کی علت تام ہو چکی ہے، اس کے والدین نے ازدواج کر لی ہے، انہوں نے تمام جو ہیں وہ شرائط وہ طے کر لی ہیں، کوئی معنی بھی موجود نہیں ہے، اب اس نے وجود میں نہیں آنا ہے، تو جب ہاں عدم چپ ہو جائے گا، عدم کہے گا ہاں ٹھیک ہے ابھی علت تام ہو چکی ہے، اب اس کو جو وجود مل رہا ہے میں اب عدم مستحق نہیں ہوں کہ اس کو ملا جائے۔ وہ تحلیل ذہنی ہے، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں تحلیل ذہنی آپ کریں گے تب جا کر یہ مطالب جو ہیں وہ واضح ہوں گے اس میں آ کر، یہ سمجھانے کے لیے ہیں تعبیر۔ خوب استحالہ وہ تو حتمی ہے، یہ آپ پڑھیں گے جا کر، میں نہیں بیان کر سکتے ساری چیزیں۔ فلسفے کا قاعدہ ہے کہ الشیء ما لم یجب لم یوجد، شے جب تک واجب نہ بنے اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی۔ مثال دی ابھی اس کو کہ جب تک عدم کا دروازہ بند نہ ہو کوئی چیز خارج میں وجود پیدا نہیں کر سکتی، اور عدم کا دروازہ بند ہو جانا اور وجود میں آ جانا یعنی وجود اس کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ لیکن جہاں پر واجب وجود غیری ہو گئی ہے، اب اس کا عدم بھی مساوی ہے یا عدم کا اس کا ذات اس کی ابھی بھی متساویت النسبہ ہے، یہ خارج کے اعتبار سے جو ہے عدم اور وجود میں متساویت النسبت ہے، عدم اور وجود میں، یعنی اس کی ذات مثلا ابھی آپ کی ذات ابھی بھی متساویت النسبہ ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کی ذات اب بھی اقتضا نہیں رکھتی اپنے آپ اس لیے خارج میں ہے چونکہ خارجی علت نے چاہا ہے، آپ کی ذات نے نہیں چاہا کہ میں خارج میں جاؤں، خارج والی علت نے چاہا ہے کہ اب خارج میں آئیں، تو لہذا اس اعتبار سے آپ اب بھی ممکن ہے۔ خوب استحالہ ترجیح احدہما علی الآخر الا لمرجحین، کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح محال ہے، ہاں مرجح اگر آ جائے اس وقت یہ محال نہیں ہے۔ والعلم بہ بدیہی، اس قاعدے کا علم جو ہے وہ بدیہی ہے، ہر بندہ درک کرتا ہے کہ ترجیح بلا مرجح محال ہے، لیکن اگر مرجح آ جائے تو اس وقت محال نہیں ہے، جس طرح کہ آپ کو مثال دی ہے۔ الثالثۃ، آخری ہماری مقدماتی بات ختم، انشاءاللہ کل سے ہم اصل برہان میں وارد ہو جائیں گے۔ تیسری خصوصیت ممکن کی کیا ہے؟ دیکھیں یہ بھی تھوڑا توضیح طلب ہے، اگرچہ ٹائم ہمارا گزر گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مقدماتی بات آج ہی ختم ہو جائے ہماری، کل سے ہمارا اصلی بحث جو ہے وہ شروع ہو جائے۔
میں نے بھی کہا ہے کہ ممکن اپنے وجود میں آنے کے لیے علت کا محتاج ہے. خوب، علت آپ مثلا اپنے وجود میں آنے کے لیے علت کے محتاج تھے، علت آئی، آپ وجود پیدا کر گئے، خارج میں آ گئے. خوب، آیا آپ اپنی بقا میں بھی علت کے محتاج ہے یا نہیں ہے؟ بقا میں بھی علت کے محتاج ہے. یہاں تیسری صورتحال یہی بیان کرتا ہے کہ ممکن اپنی بقا میں بھی علت کا محتاج ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ امکان ماہیت کا لازمہ ہے. جتنی بھی ماہیات ہیں وہ ممکن الوجود ہیں، یعنی ہر وہ چیز کہ جو ماہیت رکھے وہ ممکن الوجود ہے. ماہیت فلسفی یعنی ماہیت رکھے جو، یعنی ماہیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی حد الوجود کو. میں اس کی تفصیل نہیں آپ کو بیان کرتا، یہ فلسفے میں ہے. اگر ابھی تفصیل ساری بیان کر دی تو کم از کم گھنٹہ چاہیے اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے. اتنا مطلب آپ ذہن میں رکھیں فقط کہ ہر وہ چیز کے جو ماہیت رکھتی ہے وہ ہمیشہ ممکن الوجود ہے. درست؟ یا مثلا میں ایک اور طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ہر وہ چیز جو محدود ہو وہ ماہیت رکھتی ہے. ہر وہ چیز کہ جو محدود ہو وہ ماہیت رکھتی ہے، اور جو ماہیت رکھتی ہو وہ حتماً ممکن الوجود ہے، کیونکہ امکان لازمہ ہے ماہیت کا. جس طرح کہ زوجیت لازمہ ہے کس کا؟ اربعہ کا. عدد 4 اس کا لازمہ کیا ہے؟ زوج ہونا. زوجیت لازمہ ہے اربعہ کا. اسی طریقے سے امکان لازمہ ہے ماہیت کا، یعنی جہاں بھی آپ کو ماہیت نظر آئے گی امکان وہاں پر ملے گا آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہیں پر ماہیت تو نظر آئے لیکن امکان نظر نہ آئے، ممکن نہیں ہے. اصلا آپ ماہیت رکھتے ہیں، ممکن ہے. ٹیبل ماہیت رکھتا ہے، ممکن ہے. فرشتے ماہیت رکھتے ہیں، ممکن ہے. جن ماہیت رکھتے ہیں، ممکن ہے. آپ ایسی ماہیت دار شے نہیں دکھا سکتے کہ جو ممکن نہ ہو. اس کے اپنے براہین ہیں، اپنی تفصیل ہے کہ جو فلسفے میں ثابت شدہ ہے. میں اس متن کو حاصل کرنے کے لیے فقط اتنا آپ کو بیان کر دیا. بس امکان لازمہ ماہیت ہے، جہاں بھی ماہیت ہوگی امکان وہاں پر موجود ہوگا. خوب، ممکن الوجود ہے. اس میں زمین ماہیت رکھتی ہے. ہاں عرض کیا، جہاں بھی ماہیت ہے وہاں امکان ہے، یعنی وہ ممکن الوجود ہے. ممکن ہے کیونکہ ذات زمین اقتضاء الوجود رکھتی تھی نہ. زمین اقتضاء الوجود رکھتی تھی یا نہیں رکھتی تھی؟ اگر رکھتی تھی تو پھر واجب الوجود ہونا چاہیے اس کو، یعنی جب سے خدا ہے پھر زمین کو بھی ہونا چاہیے. نہ ابھی دیکھیں آپ خلط کر جاتے ہیں اس کے اندر جا کر. ابھی بات علت خارجی میں نہیں ہماری چل رہی ہے. ابھی بات جب چلتی ہے بات ہماری ذات میں چل رہی ہوتی ہے کہ ذات میں زمین کی ذات اقتضاء الوجود رکھتی تھی، اقتضاء العدم رکھتی تھی، یا کسی کا بھی اقتضاء نہیں رکھتی تھی؟ کسی کا اقتضاء نہیں تھا. خدا نے چاہا اس کو وجود دینا، اس نے لے لیا. اب خدا قیامت کے دن چاہے گا کہ یہ وجود نہ رکھے، چھوڑ دے گی. اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود. واجب الوجود وجود نہیں چھوڑتا اور ممتنع الوجود عدم نہیں چھوڑتا. یعنی اجتماع النقیضین اگر محال ہے تو وہ فقط اس دنیا میں محال نہیں ہے، قیامت کے دن بھی محال ہے. کبھی بھی یہ عدم کو نہیں چھوڑ سکتا. واجب الوجود اگر وجود اس کے لیے ضروری ہے تو یہ ضرورت کبھی ختم
نہیں ہوگی. ممکن الوجود میں یہ صلاحیت موجود ہے. ممکن کو وجود تو لے لیتا ہے, ممکن سے وجود لے لو تو چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ اس کے اندر اقتضا نہیں ہے کسی چیز کا. غیر دے دے, مثلا آپ کے پاس پیسے موجود نہ ہو, میں آپ کو پیسے دوں, آپ لے لیتے ہیں. میں پیسے لینا چاہوں لے سکتا ہوں, لیکن ہوں اگر میرے پیسے تو کوئی چھینے گا, میں دوں گا اس کو, نہیں دوں گا کسی. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے, وائلہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے. خوب نہیں, اس کو آپ فلسفے میں حل کریں, کلام میں نہیں ہے. یہ فلسفے میں آپ حل کریں کیونکہ کلام کے ساتھ مرتبط نہیں ہے اس پر. کلاس سے بات خوب, یہ مطلب سمجھ میں آیا. بات ابھی تک یہاں تک آپ کو سمجھائی ہے کہ ماہیت کا لازمہ امکان ہے. اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ ماہیت ہے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ ممکن الوجود بھی ہے. ہو نہیں سکتا کہ ماہیت تو ہو لیکن ممکن نہ ہو. اب آپ کو کیسے پتا چلے کہ فلانا ماہیت ہے یا نہیں ہے؟ اس کی ملاک میں نے آپ کو بیان کر دیا. کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو محدود ہے وہ کیا ہے؟ ماہیت رکھتی ہے, بس ممکن الوجود ہے. ایک مطلب کہ ہر ماہیت کا لازمہ ممکن ہے, اور جو بھی ممکن ہوتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہے. وہ ہمیشہ محتاج ہے. دوسری خصوصیت میں یہی پڑھا ہم نے کہ ممکن چونکہ متساویت النسبہ ہے, یہ اگر وجود پیدا کرنا چاہے تب بھی غیر کا محتاج ہے, اگر عدم پیدا کرنا چاہے تب بھی غیر کا محتاج ہے. بس محتاج ہے. امکان کا لازمہ کیا ہے؟ احتیاج, محتاج ہونا. بس ماہیت کا لازمہ ہے ممکن ہونا, اور ممکن کا لازمہ کیا ہے؟ محتاج ہونا. بس ماہیت کیا ہے؟ محتاج ہے. بس ممکن چاہے وجود رکھے یا نہ رکھے, ہر دو صورت کے اندر وہ ہمیشہ محتاج ہے. بس ممکن اپنے وجود میں بھی علت کا محتاج ہے, اور وجود میں آنے کے بعد بھی ہمیشہ کیا ہے؟ علت کا محتاج ہے. بات واضح؟ ان الممکن الباقی, ممکن کے جو باقی ہے, جو وجود میں آ چکا ہے, محتاج الی المؤثر. وانما قلنا ذلك, یہ جو ہم نے کہا کہ ممکن باقی بھی علت کا محتاج ہے, وہ اس وجہ سے کہا لان الامکان لازم لماہیت الممکن, کیونکہ امکان لازمہ ہے ماہیت ممکن کے لیے. وَيَسْتَحِيلُ رَفْعُهُ عَنْهُ, محال ہے کہ آپ امکان کو ممکن سے رفع کر لیں, جدا کر لیں, نہیں ہو سکتا. وَإِلَّا, اگر آپ ممکن سے ماہیت ممکن سے امکان کو لے لیں گے, لازم انقلاب, تو پھر لازم آئے گا کہ انقلاب ذات لازم آ جائے. لازم انقلابہ من الامکان الی الوجوب, یا تو پھر واجب الوجود ہو جائے گا, اول امتناع, یا وہ ممتنع الوجود ہو جائے گا. چونکہ عرض کیا تھا ان تین صورتوں سے پوری کائنات خالی نہیں ہے, یا ممکن ہے, یا واجب ہے, یا ممتنع ہے. تو اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بنے گی. پس ممکن ہمیشہ ماہیت جو ہے وہ ہمیشہ امکان رکھے گی. وقد ثبت, اور دوسری خصوصیت میں ہم نے یہ بات ثابت کر دی, ان الاحتیاج لازم للامکان, کہ احتیاج امکان کا لازمہ ہے, اور امکان والامکان لازم لماہیت الممکن, اور امکان ماہیت ممکن کا لازمہ ہے. پس منطقی قاعدہ موجود ہے, لازم لازم لازم. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَيَكُونُ الْإِحْتِيَاجُ لازماً لماہیت الممکن. پس نتیجہ نکلے گا کہ ماہیت ممکن کا لازمہ احتیاج ہے, یعنی ہمیشہ وہ محتاج رہے گی. وہو المطلوب, ہم یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ماہیت ممکنہ جہاں بھی موجود ہوگی علت کی محتاج ہوگی. یہ ہماری بات تھی. یہاں تک ہماری بات تمام ہوگی. جتنے مقدمات تھے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جو ہم نے برہان وجوب و امکان قائم کرنا ہے, اس کی تمام مقدماتی باتیں ختم ہو گئی ہیں.
اب اس سے آگے ہم نے برہان قائم کرنا ہے کہ برہان امکان و وجوب کے ذریعے ہم خدا کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں، کہ انشاءاللہ